پہلے آ جاتے ہیں تانیہ صاحبہ. تانیہ ڈیجیٹل پاکستان کی وہ ذمہ دار پاکستان آئی. گوگل کی ان کی ملازمت تھی اور یہ پیدا ہوئی تھیں کینیڈا میں، بائی برتھ جو ہے کینیڈین نیشنل ہیں، اور وہاں سے انہوں نے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی آئی ٹی کے معاملے میں، اور پھر یہ امریکہ چلی گئی. امریکہ میں یہ گوگل کی امپلائی تھیں اور اچھے عہدے پہ تھیں. وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ چلی جاتی ہیں سنگاپور میں، اور سنگاپور میں جا کے یہ کام کرتی ہیں. ان کو جو پروجیکٹ دیا جاتا ہے وہ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں جو اپنی گوگل جو اپنی جو چیزیں لانچ کرتا ہے اس کے شعبے کو یہ دیکھ رہی ہیں اور سارے معاملات کو حل کر رہی ہیں. یہ پاکستان آتی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. آتی ہیں براستہ جہانگیر ترین، یہ بھی آپ کو بتا دوں پاکستان میں یہ براستہ جہانگیر ترین آئی. ان کا تعلق جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھا اور جہانگیر ترین صاحب نے ان کی سفارش کی اور یہ پاکستان میں پہنچ گئیں اور پاکستان میں ڈیجیٹلائز پاکستان کی یہ سربراہ بن گئی، معاون خصوصی ہو گئی. اب کیا کیا انہوں نے؟ یہاں آنے سے ایک دن پہلے جب ان کو پتہ تھا ان کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کا بات چل رہا ہے، تو انہوں نے ایک چالاکی کی. چالاکی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اپنی کمپنی SCCP میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروا لی، ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے یا کوئی اس سے ملتا جلتا کسی نام سے. اور اس سے ٹھیک ایک دن بعد انہوں نے یہاں آ کے چارج سنبھال لیا. اب یہاں چارج سنبھالنے کے بعد اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اب ڈیجیٹلائزڈ پاکستان کا امپلیمنٹ آپ کے ادارے APP میں بھی ہو رہا ہے. یہ جو پیپر لیس VN ہے نا پاکستان، اور یہ وہ اور سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، یہ بنیادی طور پر وہیں سے VN چلا ہوا ہے. اس VN کے پیچھے یہ موصوفہ بھی موجود ہیں اور اس کو پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اتنا اچھا یہ VN ہے کہ ہر چیز ایک ایزی ایکسیس جو ہے ہوگی، ہر طرف ہو جائے گی اور ایک اچھے معاملے کو لے کے آگے چلیں گے. اب انہوں نے کام کیا کیا؟ یہ تو سارے اچھے کام تھے جو نظر آ رہے تھے. ایک برا کام یہ ہو گیا کہ مبینہ طور پر ہمارے ذرائع نے بتایا ہے اور یہ بات جو ہے بارہا بھی ہو گئی ہے کہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 2 ارب روپے کا سب سے پہلا پروجیکٹ جو ہے موصوفہ نے اپنی ہی کمپنی کو دے دیا. ٹھیک، اور یہ بات پتہ چل گئی؟ یہ بات پتہ چل گئی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے، عمران خان کے اوپر دل ہے تنقید کر لیں جی، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو ملک چلانا نہیں آ رہا، مہنگائی قابو نہیں کر رہے، بے روزگاری قابو نہیں کر رہے، لوگوں کو روزگار نہیں دیا، اتنے کروڑ نوکریاں کہی تھیں، اتنے لاکھ گھر کہے تھے، کچھ نہیں ہوا، جو دل ہے کہتے رہیں. لیکن یہ ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ یار عمران خان کرپٹ نہیں ہے، بنفس نفیس ذاتی طور پر فائنانشیل کرپٹ نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ذاتی طور پر مال پانی کھاتا ہے یا بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو بندہ خود نہیں کھاتا تو پھر وہ کسی کو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے صفائی شروع ہوتا ہے نا، انقلاب جو ہے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، صفائی اپنی ذات. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہے، رپورٹیں آنا شروع ہو گئیں. اچھا آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، ایک بطور سربراہ مملکت ان کے پاس پاکستان بھر کی ساری خفیہ ایجنسی کی رپورٹس جاتی ہیں، ساری رپورٹیں ان کے پاس ان کے ٹیبل پہ پہنچتی ہیں. وہ رپورٹ تو جاتی ہیں، لیکن عمران خان کا اپنا ود ان کیبنٹ اور ود ان پارٹی اپنے سرکل میں بھی اپنی ایجنسی کا معلومات کا چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کا بڑا گہرا نیٹ ورک ہے. اور ان کو پتہ ہونا بھی چاہیے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی فلاں خاتون کیا کر رہی ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. تو ان کو رپورٹیں ملنی شروع ہو گئیں. موصوفہ کو سمجھایا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، انہیں بلایا گیا، انہیں پوچھا گیا کہ یہ آپ چلیں جی آپ نے اپنی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ٹھیک ہے، تو آپ اس کا آگے بڑھائیں کام کو، اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ معاملہ ٹھیک کریں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے. وہ فائدہ کرنے میں ناکام ہو گئیں تو پھر ان کو ایکسیس نہیں دی گئی، ان کو آرڈر دیا گیا کہ ریزائن کر دیں اور انہوں نے ریزائن دے دیا. ریزائن اسی لیے بعد میں شہباز گل کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ استعفیٰ دیا نہیں لیا گیا ہے.